بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دو حد درجہ بڑھ سلوک کیا، اتنا خطرناک سلوک کیا ہے کہ بعض کچھ انبیاء کرام کی تو تکذیب کی، انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور نہ مانے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ مانے ہی نہیں، اور بعض انبیاء السلام کو تو آپ نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت سے سخت مخالفت کی ہے، اور دریغ نہ کیا کہ اس لیے کہ وہ ایسے حکام کر کر لے کر آئے تھے جو ان کی خواہشات اور آراء کے مخالف ہوتے تھے، اور انہیں بھی احکام توریت کی پابندی کا حکم دیتے تھے، جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، لیکن یہ باتیں انہیں بہت گراں گزرتی تھیں، اس لیے ان کی تکذیب کرتے، بلکہ ایسا بسا اوقات ان کے مقدس خون سے ہولی کھیلنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے تو فرمایا ہے کہ افغلما جاءکم رسول من لتحبط انفسکم واستكبرتم وفریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا پھر جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا، تو کیا تم سرکش ہو جاؤ گے، سرکشی پر اتر آؤ گے، کہ سرکش ہو جاؤ گے؟ ہوتے جاتے رہو۔ پھر انبیاء علیہ السلام کہیں کہ ایک گروہ کو جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہتے ہو۔ یہ کتنی بڑی خطرناک اور بیزا حرکت ہے کہ نیک لوگوں کو قتل کرتے ہو، نیک لوگوں کو تم بنا مطلب کے انہیں جو ہے تم قتل کر دیتے ہو، کچھوں کی تکذیب کرتے ہو، کچھوں کو قتل کرتے تو انبیاء کو قتل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے گروہ نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جس کا کہنے کے لائق بھی نہ ہے۔ یہ بہت ہی غلط طریقے کی مسائل ہیں جو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا ہے۔ جو ان کے پسند کی چیز ہوتی تھی وہ اس پہ ایمان لے کے آتے تھے، باقی نہیں لے کے آتے تھے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں ممبر رکھوایا، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے تھے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا فرمایا دعا کرتے ہوئے؟ اللہ اے حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ یعنی کہ جب تک رسول اللہ کی مدافعت کرتا، اس حدیث کو باللفظ دیگر ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل ہی ہیں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر میں صراحتاً مروی ہے کہ نیز ابن عباس اور محمد بن کعب و اسماعیل بن ابو الخالد اور صدی ربی بن انس اور عطیہ اوفیر اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس کی تائید میں یہ آیت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ کائی کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے؟ امانت دار فرشتہ اس نے آپ کے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ یہ قرآن شریف کو امانت دار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے۔ یعنی صحیح ابن حبان میں اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رزق اور عمر کو پورا نہ کرے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو، حلال طریقے سے رزق حلال کرو اچھے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہود کا قتل انبیاء علیہ السلام کی کوشش کو جاری رکھنا، ضم محشر نے فرمایا فوریقاً قذبتم وفریقاً تقتلون، یعنی کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ فریقاً تقتلون، یہ ایک گروہ تم نے قتل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ماضی ہی میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کے یہی روش ہے، کیونکہ انہیں ہر زہر و جادو کے ذریعے سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی مذموم کوشش کی تھی۔
جو کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیسے کی تھی کہ جادو کے ذریعے بھی کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آگے بتائیں گے اور پیچھے ہی بتائی ہوگی، اور اس میں زہر بھی ملایا تھا کھانے میں زہر بھی ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مارنے کی کوشش کی تھی، ان کے شہید۔ اور محمد بن سنان نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالوا قلوبنا غلف کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی مجاہد فرماتے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان پر پردہ پڑا ہوا، مگر اگرما کہتے ہیں کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے، کہ وہ عالیہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں۔ مجاہد و قتادہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں غلف کے معنی کے یعنی کہ ضمہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھن یعنی کہ پڑھا ہے، اور یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو ہر قسم کے علم سے لبریز ہیں، لہٰذا ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ تو يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ کون لوگوں کے یعنی کہ وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات غور سمجھنے کی بات ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و بھلائی سے دور ہٹا کر محروم کر دیا۔ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے، کم لوگ جو ہیں ان میں سے ایمان لائیں گے، یہود میں سے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یعنی حامیم اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5-4 ہے، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے اس میں اچھا نہیں، یعنی پردوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ قَلِيلٌ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بات اس کی طرف نہیں جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل ملاون ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ان کفار کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کو یعنی کہ مردوں کو یعنی کہ ان کو مردود کر دیا ہے، ان کو مردود کر دیا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ سب ایمان نہیں لائیں گے، کل ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور سمجھنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف کے اندر ایک ایک بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ اور فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یعنی کہ اس کے معنی میں مفسرین سے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے ایمان والے کم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایمان کم ہے۔ الگ الگ بات ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے اس کے مطابق آخرت اور ثواب و عذاب پر تو ان کا ایمان ہے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل اس دین و شریعت کے بارے میں کفر سے بھرے ہوئے ہیں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے اور ان کی شریعت سے انہیں تکذیب کی اور انہوں نے مانا ہی نہیں، لیکن چند لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور چند لوگ ایسے جن کا ایمان کم تھا۔ ہر طرح کے لوگ الگ الگ مسئلے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی بات میں اگلی کلپ میں انشاءاللہ پھر ہم پورا ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
لیکن ہم نے پہلے ایک بات اور بتائی تھی، پھر فرما رہے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں، لائک بھی کرتے جائیں، سبسکرائب بھی کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم مزید ایسی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور ہمارا ایپ اسلام 786 جو پلے اسٹور پر آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی، اسے انسٹال کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہندی، اردو، عربی اور انگلش میں معلومات ذخیرہ حدیث و قرآن شریف سے حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے یہ بات آپ کو ٹھیک لگی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں۔